अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आपका सबसे पहला लेक्चर मैंने 9th क्लास वाले बेटे और बेटियों का उर्दू ग्रामर से इंट्रोडक्शन के हवाले से, उर्दू बी का जो पोर्शन था उससे सिर्फ इंट्रो देने के हवाले से मैंने आपको डिलीवर कर दिया था। आज आपको अपनी किताब से आशना करने के लिए हम आपकी किताब से उसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहला जो प्रोस का हिस्सा यानी नसरी हिस्सा, प्रोस से मुराद जो नसर होती है, जो सतूर की लाइनों की शक्ल में लिखी जाती है, उससे हम आगाज़ कर रहे हैं कि आपका पहला सबक जो है वो कौन सा, हिजरत नबवी। हिजरत नबवी को के जो मुसन्निफ़ हैं वो है मौलाना शिबली नुमानी। मौलाना शिबली नुमानी की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ बस इतना मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास इसमें टाइम कम होता है, तो मुसन्निफ़ीन का ज़्यादा इंट्रो हम उसमें नहीं देंगे, आपको अपने सबक की तरफ लेके चलेंगे। डेट ऑफ बर्थ इनकी है 1857 यानी 1857 और डेट ऑफ डेथ इनकी है 1914 यानी 1914। तो इस एतबार से इन्होंने 40 यानी 57 ईयर इनकी ज़िंदगी दुनिया में ये ज़िंदा रहे और इन्होंने बहुत ज़्यादा इल्मी अदबी काम किया। कुरान मजीद की हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर भी इन्होंने काम किया, अलामा या मौलाना शिबली नुमानी ने। इन्होंने हुज़ूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सफ़र को अपनी किताबों में बंद किया है जो सफ़र बहुत ही ज़्यादा इस्लाम में अहमियत का हामिल था। यूँ समझें कि अगर इस्लाम की बुनियादें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जगह पे मजबूत की, तो उस जगह पर जाने का जो सफ़र था उसको हम हिजरत नबवी के नाम से जानते हैं। और हिजरत नबवी की बरकत से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज तक दीन को इतना तनावर दरख्त की सूरत में अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर कायम रखा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत क्यों फरमाई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत मक्कातुल मुकरमा में हुई और आकल इस्लाम ने अपनी हयात तय्यबा के 53 साल मदीना तय्यबा के अलावा मक्का में ही गुजारे। आकल इस्लाम ने सिर्फ अपनी ज़िंदगी के 10 साल आखिरी वो मदीना तय्यबा में आके गुजारे थे। नबी पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल हुई तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। यहाँ पे एक शक का इजाला और एक इबाहम को मैं दूर करता चलूँ। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल बाद नबी बने तो आपने लोगों को बताया तो लोगों ने आपको माज़अल्लाह धुतकार दिया, किसी ने मान लिया, किसी ने नहीं माना। हमेशा एक बात याद रखनी है, आकल इस्लाम ने ऐलान नबूवत, इजहार नबूवत 40 साल बाद फरमाया। आकल इस्लाम की नबूवत उनको कब से अता हुई? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा, आप पर नबूवत कब वाजिब हुई? मीन्स आपको कब अल्लाह ने प्रॉफिटहुड से नबूवत से नवाजा था? जब ये सवाल किया गया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यन इदा आदमा बैनल माए वत्तीन। एक हदीस पाक फिर फरमाया, कुन्तु नबिय्यन इज़ा आदमा फ़ी तीनिही। फिर तीसरी हदीस पाक में फरमाया, कुन्तु नबिय्यन इज़ा आदमा बैनर रूह वल जसद। फरमाया पहली का तर्जुमा मैं उस वक्त से नबी हूँ जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, यानी उनकी जिस्म का, उनकी बॉडी का भी खमीर गारा नहीं तैयार हुआ था। दूसरी में फरमाया उस वक्त से नबी हूँ जब उनका गारा बन गया, मिट्टी में वो अपने गारे की सूरत में मौजूद थे, तब से नबी हूँ। और जब उनका जिस्म बन गया, रूह उनके जिस्म में दाखिल नहीं हुई थी, मैं उससे भी पहले का अल्लाह का नबी हूँ। तो इस हदीस पाक से वजाहत होगी कि आकल इस्लाम अपनी विलादत से कबल दुनिया में आने से पहले जब नूर की सूरत में अल्लाह के यहाँ मौजूद थे, तो अल्लाह ताला ने आपको प्रॉफिटहुड से, नबूवत से नवाजा था। अब आकल इस्लाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो अरब के काफिर, जाहिल, मुतकब्बिर लोग आकल इस्लाम के दुश्मन बन गए, क्योंकि वो इक्वलिटी के तसव्वुर को तस्लीम करने के लिए आमादा नहीं थे, अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। और एक बात याद रखें, उनको सिर्फ अल्लाह के एक होने से जो है ना, इस पे कोई एतराज़ नहीं था। असल एतराज़ किस पे था? इक्वलिटी पर। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों को, अमीरों को, फ़कीरों को, गरीबों को, गोरों को, कालों को, हत्ता के औरतों मर्दों को बराबर के जब हुकूक दे दिए, जिन औरतों को वो इंसानी जिन्स में से तसव्वुर नहीं करते थे, वो नौए इंसान ही जिनको नहीं कहते थे, और औरतों को भेड़ बकरियों की तरह वो उन्होंने रखा हुआ था, ज़िंदा दरगोर कर देते, रखना होता तो जानवरों की तरह उनसे बिहेव करते, सलूक करते। तो आकल इस्लाम ने ग़ुलामों, औरतों, यतीमों, हर किसी के जब इक्वली उनको ट्रीट करने का हुक्म दिया तो वो आपके दुश्मन हो गए, क्योंकि उनकी हुकूमत वहाँ से जा रही थी। उनका जो है ना जाबिराना जो रवैया था, जो उनका तर्ज़ हुकूमत था, उसके ख़िलाफ़ आकल इस्लाम ने आवाज़ उठाई तो वो आकल इस्लाम के दुश्मन बन बैठे।
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق دی، ماننے سے انکاری ہوئے، تو آقا علیہ السلام کے دشمن جب بنے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کرنے کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ ایک میٹنگ ہوئی جس میں شیطان بھی آیا، وہ نجد کا بادشاہ بن کے آیا، وہاں کا سردار بن کے آیا، تو ان کی میٹنگ میں آ کے بیٹھا۔ لوگوں نے اپنے رائے دی۔ ایک شخص نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور وہیں پہ پڑے رہیں گے، تو لوگوں نے مخالفت کی، کہا کہ ان کے غلام ان کے دیوان ہیں، وہ کسی بھی صورت میں اپنے نبی کو ہمارے ساتھ قید نہیں رہنے دیں گے۔ دوسرے نے کہا ایسے کرتے ہیں ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، ٹو ایگزائل، نکال دینا، ایگزائل مینز جلا وطن کرنا، علاقے سے نکال دینا۔ تو کہنے لگے وہاں پہ جائیں گے تو محمد تو ایسا ہے جو اس کو دیکھتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، تو یہ اور وہاں پہ زور پکڑیں گے۔ پھر ابو جہل نے کہا ایسے کرتے ہیں ہر قبیلے سے ایک ایک شخص منتخب ہو کر ہم سارے قبائل مل کر ان پہ حملہ کریں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور پاک کو نقصان پہنچائیں اور آقا علیہ السلام کو قتل اور شہید کر دیں۔ انہوں نے یہ ناپاک ارادہ جب بنایا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم کو حکم ارشاد فرمایا محبوب مکرم آپ اب کیا کریں، مکہ سے ہجرت کر کے آپ چلے جائیں مدینہ الطیبہ کی طرف۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ساتھی بنایا، اپنا ہم سفر بنایا، اور مسافرت میں یعنی اس سفر میں آپ نے ان کو اپنا رفیق چن لیا اور ان کو لے کے چل پڑے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے سے پہلے کفار نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، گھیراؤ کر لیا تھا، لیکن آقا علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا جو ہے وہ وعدہ فرما رکھا ہے، تو آقا علیہ السلام جب وہاں سے نکلے اللہ رب العزت نے ان کو بے خبر کر دیا، کوئی نیند میں پڑے رہے، کوئی دیکھ نہ سکے۔ نبی پاک سرور کائنات وہاں سے نکلے اور اپنے بستر پہ حضرت علی المرتضیٰ یعنی جناب امیر کے نام سے، جن کا یہاں پہ تذکرہ ملے گا آپ کو کتاب میں، جناب امیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر خواب پر سلایا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ان کی زندگی میں کہ سب سے اچھی رات کون سی، تو آپ نے فرمایا جو رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ گزاری سب سے اچھی رات۔ کیوں بھلا؟ وہ تو مرنے کی جگہ تھی، اس دن آقا علیہ السلام کو شہید کرنے وہاں پہ آ رہے تھے وہ لوگ، تو آپ نے فرمایا اس لیے ایک تو میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ آقا علیہ السلام نے مجھے اپنا جانشین بنایا اور وہاں پہ مجھے اپنے بستر پہ لٹایا۔ دوسری جو بات ہے کیا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا علی میں جا رہا ہوں، مدینہ میں ہجرت کا حکم ہو چکا ہے مجھے، تم صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ اس سے مراد یہ تھا کہ میں ہر رات جب سوتا تھا تو موت کے خوف کے عالم میں سوتا تھا، جب حضور نے کہہ دیا تو اس سے مراد یہ تھا کہ آج کی رات میں بے فکر سوں، مجھے دنیا کی کوئی موت نہیں مار سکتی، کیونکہ حضور پاک نے فرما دیا صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ طیبہ آ جانا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ رہے، آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق کو لے کے نکلے، اور جب کفار کو پتہ چلا تو ان کے جتنے بھی قبیلوں کے سردار تھے، وہ قبائل کے تمام سردار غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کسی بھی قیمت پر حضور پاک سرور کائنات کو اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ معاذ اللہ گرفتار کر کے لانا ہے۔ جو کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ یعنی ایک جان کی قتل کا جو اس دور میں فدیہ دیا جاتا تھا، جس کو ہم دیت کہتے ہیں، کفارہ کرنے کے لیے، وہ 100 اونٹ تھے، تو کہا اتنا انعام دیں گے۔ اب آقا علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، اور آقا علیہ السلام جا کے وہاں پہ، اس کو ہم چھپنا نہیں کہیں گے، لوگ چھپنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خدمت کی تھی نا، اس خدمت کے بدلے میں ان کو اپنی شان میں اضافے کے لیے وہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ رکھا تھا کہ ابو بکر صدیق کی شان، مقام، قدر و منزلت صحابہ میں سب سے زیادہ بڑھ جائے، اور بہت زیادہ اس میں توجیہات ہیں، لیکن اس کو ہم اس لیکچر میں ڈسکس نہیں کریں گے، ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے، کم ہے، میں 3 سے 4 منٹ کے بعد اس کو مکمل کر دوں گا لیکچر کو، اس لیے بہت ساری توجیہات ہیں، تو اس لیے میں اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کو لے کے وہاں پہ 3 دن 3 راتیں گزاری، وہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق کے غلام یا بیٹے، وہ وہاں پہ کھانا وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ 3 دن 3 راتیں وہاں سے گزرے۔ اسی طرح حضرت علی کو کفار نے جب پوچھا کہ حضور پاک کیا ہیں، کہاں ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے کیسے معلوم ہو، یعنی جھوٹ بھی نہیں بولا کہ مجھے نہیں پتہ، بلکہ کیا فرمایا مجھے کیسے، کون سا موڈ اور ذریعہ ہے، کیا تم ان کو میرے حوالے کر کے گئے تھے، یا کیا وجہ کہ تم مجھ سے پوچھتے؟ فرمایا
مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے یہ کہا تو وہ جو ہے نا غصے میں آیا، آپ کو لے گیا، تھوڑی دیر قید رکھا، پھر آپ کو چھوڑ دیا، آپ پھر بعد میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے تھے۔ آقا علیہ السلام جب غار ثور سے نکلے نا، تو نکلتے وقت سراقہ بن جاشم جو انعام جو میں نے ذکر کیا 100 اونٹوں کا، اس کی لالچ میں آئے اور آپ کو پکڑنے کے لیے جب دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں، آگے بڑھنے لگے تو سراقہ بن جاشم کا گھوڑا ٹھوکر کھا کے گر پڑا۔ اس نے فال نکالے، تیر نکالے اپنی ترکش سے فال نکالنے کے لیے۔ وہ تیر جہاں پہ نشانے پہ مارتے تھے، اگر لگ گیا تو کہتے جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں لگتا تو کہتے یہ کام غلط ہے۔ پہلی کوشش کی، دوسری کی، تیسری کی، تینوں کوششیں ناکام گئیں، لیکن انعام کی لالچ میں پھر گھوڑے کو پکڑا، آگے جانے لگے تو ان کا گھوڑا زمین تک، اس کے پاؤں جو ہے نا وہ گھٹنوں تک، اس کے پاؤں پتھریلی زمین میں دھس گیا۔ اس کو پتہ چل گیا بھائی جو میں کام کرنے والا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضور پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ میں جان چکا ہوں آپ واقعی اللہ کے مقرب اور نیک بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ سچے ہیں، ہم جھوٹ پر ہیں، لہٰذا مجھے جو ہے نا امن کی تحریر لکھ دیں اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی، نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ پھر آقا علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ لوگ جو چشم انتظار بچھائے بیٹھے تھے اور اپنے دل کی دنیا حضور کے ذکر سے آباد کر کے، حضور کی محبت سے آباد کر کے اپنی نگاہوں کو انتظار کرا کرا کے تھک چکے تھے، وہ آقا علیہ السلام کے منتظر تھے۔ حضور پاک سرور کائنات ان کے منتظر تھے۔ ان منتظروں نے جب منتظر کو دیکھا، میرے آقا کو دیکھا، تو انہوں نے نعرے لگائے، بچیوں نے کلام پڑھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ انہوں نے کلام پڑھا۔ آقا علیہ السلام ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے۔ 3 دن اور 3 راتوں کا اثر ابوبکر صدیق کی ذات پہ ایسا ہو گیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنا نور اتنا چڑھا دیا تھا کہ ابوبکر صدیق کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا عکس ان کو بنا دیا تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک کی پہچان کرانے کے لیے آقا علیہ السلام کے اوپر چادر تان لی اور خود کو غلام ڈکلیئر کیا، اور آقا علیہ السلام کو آقا، جس کی وجہ سے لوگ جب آتے تو حضور پاک سے ملاقات کرتے تھے۔ تو یہ سارا ہجرت کا مختصر سا میں نے تعارف آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو یہ مکمل طور پہ سمجھ آ گیا ہوگا اس سبق کے بارے میں۔ کل ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ اس سے سوال جواب جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے۔ ریڈنگ ہم ایسے کریں گے، جو ڈیفیکلٹ اس کے ورڈز ہیں اس کے میننگ میں بتا دوں گا، اور مین جو لائنیں ہیں وہ پڑھ دوں گا، 7 کوسچن اور آنسر ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آپ کا یہ سبق جو وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے MCQs بھی ہم کر لیں گے، اور ساری باتیں اس سبق کے حوالے سے جتنی ہوگی وہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر لیں گے۔ سبق کے لیکچر کے اختتام میں 12 مرتبہ درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور حضور پاک کی محبت میں بیٹھ کر ادب کے ساتھ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ